ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينة وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البرية ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم ثم صل علیہ. سورہ القدر جس کے اندر رمضان المبارک کے اندر آنے والی ایک ساتھ اور ایک گھڑی اور ایک رات، اس کی فضیلت کو ذکر کیا گیا کہ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی نیکی کے اوپر حرص اور ان کی نیکی کے اوپر حریص ہونا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے تحفے کے اندر یہ راز عطا کر دی تاکہ تم پریشان نہ ہو کہ پچھلی امتیں تو بہت کم آ گئیں، پر میں نہیں، تمہارے پاس بھی بڑا موقع ہے. اللہ جسے جتنی زندگی عطا کرے گا اس کو جتنی مرتبہ لیلۃ القدر ملے گی، اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینے 83 سال کی عبادت سے زیادہ افضل ہے. یہ اس سے بھی زیادہ اللہ جتنا چاہے دے دے. تو فرمایا اس کے بعد یہ گنتی جب ہوگا اور کل قیامت کے دن پتہ چلے گا تو یہ انسان کے کام آئے گا. اب سورہ البینہ، بینہ کا معنی ہوتا ہے دلیل، کھول کر کسی چیز کو بیان کرنا، واضح کرنا. اس صورت کے اندر بھی اللہ رب العزت نے ایک مسئلہ بڑا کھول کر بیان کیا ہے، بڑے واضح طریقے سے بتلا دیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا انتہائی ضروری تھا اس موقع پر، جس جگہ پر اور جن حالات میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، کیونکہ ماحول ایسا ہو چکا تھا کہ وہاں پر اب ایک نبی کی ضرورت پیش آ چکی تھی. اس لیے اللہ نے ایک نبی کو بھیجا، کیونکہ یہ مشرک اور کافر لوگ اس کے بغیر ماننے والے نہیں تھے. تو اللہ نے فضل کیا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے مومنوں پر احسان کیا کہ اللہ نے انہی کی جنس میں سے ایک رسول بھیج دیا. یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ نے تمہیں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بنایا ہے، پھر مسلمان پیدا کیا ہے. تو لہٰذا یہ اس صورت کے اندر اللہ رب العزت اس بات کو ذکر کریں گے. دیکھیں گے فرمایا لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین. لم یکن الذین، نہیں تھے وہ لوگ، الذین کفروا من اہل الکتاب، الذین وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. کون سے کافر؟ من اہل الکتاب، خاص طور پر کافر جو اہل کتاب میں سے ہیں. والمشرکین، اور وہ کافر جو مشرک ہیں، جو کسی کتاب پر ایمان نہیں لائے. جی ٹھیک ہے. حتی تأتیہم البینہ منفکین. اب یہاں پر معنی لم یکن کا منفکین کے ساتھ آپ نے ربط لگانا ہے، معنی درست ہو جائے گا. نہیں تھے منفکین، بعض آنے والے، وہ کافر لوگ جو اہل کتاب میں سے تھے یا مشرک تھے، کس چیز سے بعض، یعنی اپنی اس گمراہی سے بعض آنے والے نہیں تھے. حتی تأتیہم البینہ، یہاں تک کہ آ جائے ان کے پاس البینہ، ایک بڑی واضح اور کھلی دلیل. جب تک واضح اور کھلی دلیل نہیں آنی تھی انہوں نے باز نہیں آنا تھا. اللہ نے یہ قانون ذکر کر دیا، بتلا دیا کہ اس صورت کا موضوع شکوہ ہے کفار کی ضد کی وجہ سے
کہ وہ ضدی اور ہٹ درم ایسے ہو چکے تھے کہ وہ باز آنے والے نہیں تھے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول ان کے پاس ایک دلیل آ جائے، ایک واضح بینہ آ جائے، جس لفظ پر سورت کا نام بینہ ہے۔ اب وہ بینہ کیا چیز ہے؟ بدل آ رہے، یہ مبدل منہ ہے، بدل دیکھیے، بدل ہے رسول من اللہ۔ بینہ کیا ہونی چاہیے تھی؟ اللہ فرماتے ہیں وہ رسول، ایک رسول ہے، من اللہ، جو اللہ کی جانب سے، اللہ کی طرف سے عطا کردہ نبوت ملی ہوئی ایک نبی ان کے پاس آیا۔ یتلو، اس نبی کا وصف کیا ہوگا، اس کا فریضہ کیا ہوگا؟ یتلو صحفا مطہرہ، پڑھتا ہوگا، تلاوت کرتا ہوگا، صحفا مطہرہ، اوراق مطہرہ، پاکیزہ ورقوں کی تلاوت کرنے والا نبی ان کے پاس آ جائے گا۔ یہ بینہ کی ضرورت تھی کہ جب یہ لوگ کفر و شرک کے اندھیرے میں ڈوب چکے تھے، قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ جہنم کے کنارے پر پہنچ چکے تھے کہ اللہ نے فضل کیا اور اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کو بھیج کر انہیں جہنم کے کنارے سے اٹھا کر جنت کے اندر بنا دیا۔ یہ اللہ کے نبی کی محنت تھی۔ محنت کا ذریعہ کیا چیز بنی؟ صحفا مطہرہ، پاکیزہ اوراق کے ذریعے اللہ کے نبی نے ان کے اوپر محنت کی، اور انہی اوراق کی وجہ سے کفر و شرک کے اندھیرے دور ہو سکتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے، اسی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے اس کی تلاوت فرمایا، اور اسی کے ذریعے اللہ کے نبی نے ان کے دلوں کو موڑ دیا۔ اب یہ ایک بہت بڑا الگ اور طویل موضوع ہے کہ اس کے اثرات کیسے مرتب ہوئے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جمعے پر چلی، بالکل انتہا پر پہنچی، وقتی پر رکی ہوئی ہے، تو اس کے اندر میں نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کا زمانہ تھا، حضور کی آمد سے پہلے کا زمانہ آپ پڑھیے، ہر ساری سیرت کی تاریخ جب بھی شروع ہوگی نا، جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کبھی بھی شروع نہیں ہوگی۔ کوئی بھی سیرت نگار سیرت شروع کرے گا، وہ سیرت شروع کرنے سے پہلے عرب کی اس حالت کو ذکر کرے گا کہ عرب کس حالت کی شکار تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، پھر خاص طور پر بعثت ہوئی۔ یہ وجہ یہ ہوتی ہے جب وہ حالات ذہن میں آئیں گے، اتنے سخت قسم کے لوگ، اتنی انتہائی ذلتوں میں گرے ہوئے لوگ، انہیں کون اٹھانے والا تھا؟ لیکن محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑے عرصے کے اندر ان کو کیا سے کیا بنا دیا۔ انقلاب مصطفیٰ ایک مکمل عنوان ہے کہ میرے نبی نے ان کی زندگی کو کیسے پلٹ دیا تھا۔ تو یہ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو جمعے پر میں اس کو بیان کروں گا کہ حضور کی آمد سے انقلاب کیسے آیا تھا، وہ لوگ کیا تھے اور کیا بن گئے۔ تو اس لیے فرمایا وہ کس وجہ سے بنے تھے، یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے ہوا تھا۔ صحف مطہرہ کی تلاوت کرتا ہوگا، وہ صحیفے، وہ ورقے جو پاک ورقے ہوں گے کہاں پر؟ فرمایا فیہا کتب قیمہ، ان صحیفوں کے اندر ہوگا کیا؟ فرمایا ان صحیفوں میں ہوں گے کتب قیمہ، یہاں کتب سے مراد صورتیں ہیں، قیمہ سے مراد مضبوط صورتیں اس اوراق کے اندر ہوں گی جو آپ پڑھ رہے ہیں، جو آپ سنتے رہتے ہیں۔ ان صورتوں کے اندر اللہ اپنی توحید کی آیات ذکر کرتا رہتا ہے تاکہ اس کے ذریعے لوگوں کی ہدایت کا سامان بن سکے۔ یعنی صحیفہ سے مراد یہاں پر کون سا صحیفہ مراد ہے؟ صحیفہ صادقہ قرآن مجید مراد ہے۔ اب آگے آئیے، ان کی ضد کیا تھی، وجہ کیا تھی؟ فرمایا وما تفرق الذین اوتوا الکتاب، نہیں تفرقہ کیا، نہیں اختلاف ڈالا، الذین ان لوگوں نے، اوتوا الکتاب کہ جنہیں کتاب دی گئی تھی، اہل کتاب نے اختلاف نہیں ڈالا، الا من بعد، مگر بعد اس بات کے، کب؟ ما جاءتہم البینہ، کہ جب آ گئی ان کے پاس واضح دلیل، واضح نشانی آ گئی، اس کے بعد اہل کتاب نے اختلاف ڈالا۔ یہاں اللہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اس کا تھوڑا سا پس منظر یہ تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یثرب کے لوگ، مدینہ کے لوگ جو اہل کتاب تھے، یہودی تھے، عیسائی تھے، مشرک ان کے ساتھ باس و مباحثہ کرتے نا، اگر ان کے اوپر کبھی چڑھائی کر دیتے تو یہ آگے کہتے ان قریب ہمارا ایک نبی آنے والا ہے، ہماری کتابوں میں لکھا ہے اس کے اوپر قرآن مجید کی کتاب اتاری جائے گی، ہم اس نبی کی معیت کے اندر انشاءاللہ تمہارے ساتھ جہاد کریں گے اور تمہیں زیر لگی کر دیں گے۔ یہ دعویٰ کیا کرتے تھے
بس ان قریب ہے، وہ زمانہ آنے والا ہے جناب. اللہ ان کا نام احمد ہوگا، ان کے والدہ کا نام، ان کے والد کا نام، ان کے اصحاب کی نشانیاں، ابو بکر صدیق کی نشانیاں، عمر فاروق کی نشانیاں، یہ تورات اور انجیل کے نسخوں میں موجود تھیں. وہ انتظار کر رہے تھے. لیکن جیسے پتہ چلا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بجائے بنو اسحاق کے اندر آنے کے، بنی اسرائیل کے اندر آنے کے، کس کے اندر پیدا ہو گئے؟ بنو اسماعیل کی اولاد میں. فوراً سارے دعوے پیچھے ہٹ گئے اور ضد کے اوپر کھڑے ہو گئے. پہلے اکٹھے تھے، پھر اختلاف ڈال لیا. ایک معنی. دوسرا معنی یہ ہے کہ پہلے اتفاق تھا، سب اہل کتاب تھے، ایک ہی نبی کو مانتے تھے. جب وہ یہودی تھے یا عیسائی تھے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی نا، کچھ اہل کتاب نے کہا کہ یہ وہی نبی ہے، انہوں نے مان لیا، جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے کچھ ساتھیوں نے. اور باقی ضد پر رہے، اکثر ضد پر رہے، ضد کی وجہ سے ایمان نہیں لایا. اللہ کہتے ہیں دیکھیے تو صحیح، اللہ نے خاص طور پر اہل کتاب کو ہٹ کیا ہے. مشرک بھی ہیں، اوپر ذکر ہو گیا مشرک، لیکن اہل کتاب کا جرم سخت ہے کہ یہ جانتے تھے. قرآن کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ اللہ کے نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. اب اپنے باپ سگا کبھی بیٹے کو پہچاننے میں بھول نہیں سکتا. اللہ کہتے ہیں اسی طرح جانتے ہیں کہ آپ سچے رسول ہیں. پھر کیوں نہیں مانتے؟ ضد اور اناد کی وجہ سے کہ بنی اسرائیل میں پیغمبر کیوں نہیں ہے. تو یہ ضد کبھی کبھی ایمان لانے سے بھی رکاوٹ بن جایا کرتی ہے. اس لیے فرمایا ضد چھوڑ دیا کریں، ضد سے بچنا چاہیے. اب آگے دیکھیں جی، اب اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے نہیں تو فرقہ ڈالا اہل کتاب نے، مگر بعد اس کے جب آگئی ان کے پاس واضح دلیل. واضح دلیل سے مراد اللہ کے پیغمبر اور قرآن مجید. اور اللہ کہتے ہیں حالانکہ ان اہل کتاب کا جرم کیوں ہے؟ ان اہل کتاب اور مشرک دونوں کا جرم یہ ہے کہ اہل کتاب کی کتب سابقہ کے اندر انہیں ایک حکم دیا گیا تھا. وہ حکم سنیے گا، وہ حکم کیا تھا؟ اللہ کہتے ہیں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ، نہیں حکم دیے گئے وہ لوگ اللہ مگر اسی بات کا کہ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ، کہ عبادت کرو تم صرف اور صرف اللہ کی. اللہ نے پچھلی کتابوں میں یہی کہا تھا عبادت کرنی ہے صرف اللہ کی. کس حال میں؟ اس طرح عبادت کرنی ہے جیسے مشرک کرتا ہے، اس طرح کرنی ہے کہ جیسے آج کا کلمہ گو کر رہا ہے کہ اللہ کی بھی عبادت، غیروں کی بھی عبادت، اللہ کے سامنے سجدے، قبر کے اوپر بھی سجدے، اللہ سے بھی منتے، غیروں سے بھی منتے، اللہ کے سامنے بھی ہاتھ جوڑ رہے، غیروں کے سامنے بھی ہاتھ جوڑ رہے. نا پچھلی شریعتوں کے اندر بھی یہ مسئلہ واضح تھا. اللہ کی عبادت کرنی ہے مخلصین لہ الدین، خالص کرنے والے ہو اس کے لیے الدین، پکار کو تمہاری پکار خالص صرف اور صرف ایک رب کے سامنے ہونی چاہیے. حالانکہ لیعبد اللہ، صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے کہ معنی اندر آ گیا. لیکن اللہ نے کہا پچھلی کتابوں میں بھی یہ موجود تھا کہ عبادت اگر اللہ کی کرنی ہے تو صرف اکیلے اللہ کی کرنی ہے. اس کا مطلب ہے عیسائی اور یہودیوں نے یہ جو حضرت عزیر، حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کو الہ بنا ڈالا، یہ اللہ کی کتابوں میں موجود نہیں تھا. یہ ان کی طرف سے اس کتاب کے اندر در اندازی کی گئی ہے. اور یہ شرک جو ہے، کبھی بھی یہ بات یاد رکھیے گا، شرک نہ کبھی نقلاً اس بات کا حکم دیا گیا، نہ شرک عقل کے بھی خلاف ہے. انسان اگر کامل انسان ہے تو وہ بھی اس بات کے اوپر دلالت کرے گا. اتنا بڑا نظام چلانے والا جب ایک اللہ ہے تو پھر عبادت بھی صرف ایک اللہ کی ہونی چاہیے. اللہ کہتے ہیں یہ بات موجود تھی. اگلی بات سنیے، فما امروا الا لیعبدوا اللہ، نہیں حکم دیے گئے وہ لوگ مگر یہ کہ اللہ کی عبادت کریں، مخلصین لہ الدین، خالص ہو کر اس کے لیے پکار کرنے والے، حنفاء، یکسو ہونے والے، دین حنیف پر چلنے والے. یہ مشرکوں پر ضرب آ گئی. وہ کہتے تھے نا ہم ابراہیمی ہیں، ہم دین حنیف پر ہیں. اللہ کہتے ہیں دین حنیف بھی یہی ہے کہ تم اللہ کی خالص عبادت کرو. وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، انہیں حکم دیا گیا تھا وہ نماز قائم کرتے رہیں. وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دیتے رہیں. وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اور یہی ہے طریقہ ملت مستقیمہ کا. اور دوسرا معنی وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اور یہی ہے پکا اور پختہ دین، جس دین کے اوپر تمہیں چلنے کا حکم دیا گیا. اللہ نے پورے دین کا خلاصہ کیا نکالا؟ موحد بن جاؤ، اللہ کی خالص عبادت کرو، نماز قائم کرتے رہو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو. پچھلی شریعتوں کے اندر بھی حکم تھا،
اور اس شریعت کے اندر بھی یہ حکم موجود ہے. فرمایا یہ لوگوں کے لیے یہ حکم اللہ نے دیا تھا، لیکن افسوس کہ اللہ کے اس حکم کو اہل کتاب نے تو چلو چھوڑ دیا، یہودیوں نے چھوڑ دیا، عیسائیوں نے چھوڑ دیا، مشرکوں نے چھوڑ دیا، لیکن اللہ فرماتے ہیں کلمہ گو انسان، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا دعویٰ کرنے والے انسان نے بھی چھوڑ دیا. زکوٰۃ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، وقت ہی نہیں ہے، وقت ہی نہیں ہے. 24 گھنٹے میں 5 نمازوں کے وقت نکال کر لائیے، 1 گھنٹہ بھی نہیں بنتا. لیکن انسان کے پاس آج سب کچھ ہے لیکن وقت نہیں ہے. شادیوں بناؤں پر جائیں گے، ہوٹل پر 3 گھنٹے بیٹھنا آ جائے کوئی بات نہیں. مسجد آنے کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا مومن اور منافق کی مثال بتلاؤں؟ فرمایا مومن کی مثال ایسے ہے، مسجد کے اندر جب آتا ہے نا، مسجد کے اندر کسمک فی الطیر، جیسے مچھلی کو پانی میں ڈال دیا جائے اس کو کیسا سکون آ جاتا ہے. تڑپ رہی ہو نا مچھلی، تڑپ رہی ہو، پانی میں ڈال دیا جائے مطمئن ہو جاتی ہے. مومن بندہ جیسے اللہ کے گھر میں آتا چلا جاتا ہے اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے، سکون آ جاتا ہے کہ میں رب کے گھر میں بیٹھا ہوں. اور منافق کی مثال ایسے ہے کہ جیسے پرندے کو پنجرے کے اندر بند کر دیا جائے، کالطیر فی القفص، پرندے کو پنجرے میں بند پھڑپھڑانے لگتا ہے. تو یہ منافق کی علامت ہے، وگرنہ منافق کلمہ گو انسان ہے. تو یہ اللہ کے نبی کہتے ہیں اپنے آپ سے منافق کی علامتیں بھی دور کر لو. اگر مسجد آنے سے آپ کو تنگی ہوتی ہے تو فرمایا کہ آپ کا ایمان ابھی کامل نہیں ہوا، مسجد آنے سے آپ کا ایمان مکمل ہونا چاہیے. اب آخری آیات دیکھیں. اب آگے اللہ فرماتے ہیں ان الذین کفروا من اہل الکتاب، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، خاص طور پر کون سے؟ من اہل الکتاب، یعنی اہل کتاب میں سے، اہل کتاب کے علماء، حضرت یعقوب کی اولاد، والمشرکین، اور حضرت ابراہیم کے پیروکار، شرک کرنے والے جو اپنے آپ کو ابراہیمی کہلاتے ہیں. اللہ کہتے ہیں یہ سب کے سب کہاں پر ہوں گے؟ فی نار جہنم، جہنم کی آگ کے اندر ہوں گے، خالدین فیہا، جس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. الیاذ باللہ، اعاذنا اللہ منہ، ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب جہنم کا اس کے اندر ہوگا. اولئک ہم شر البریہ، اللہ کہتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو ساری مخلوق میں سب سے برے ترین لوگ ہیں. جو ان کو جہنم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھیجا جائے، اس سے بھی بڑھ کر کوئی برا انسان ہو سکتا ہے؟ دنیا میں بڑا معزز ہوگا، دنیا میں پتہ نہیں کیسے کیسے اس کے عہدے ہوں گے. اللہ کہتے ہیں شر البریہ، بریہ کہتے ہیں مخلوق میں سب سے برا انسان اگر دیکھنا ہے وہ اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو شریک کرنے والا انسان ہے. آگے آئیے بشارت بھی سنیے. ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کرتے رہے. ایمان کے ساتھ عمل ضروری ہے. اولئک ہم خیر البریہ، یہی وہ لوگ ہیں، اولئک یہ وہ ہیں، ہم وہ قوم ہے، خیر البریہ، جو ساری مخلوق میں سب سے بہترین جماعت ہے، جو اللہ پر ایمان لائی، ایمان کے بعد اعمال صالحہ بھی کرتے رہے. یا اللہ انہوں نے بڑا کچھ جھیلا ہے، بڑے کچھ لوگوں کی باتیں صحیح ہیں، لوگوں کے بڑے فتوے جھیلے ہیں، تو ان کا انعام کیا ہوگا؟ یہ تو ٹھیک ہے کہ مخلوق میں سب سے افضل لوگ ہیں. اللہ کہتے ہیں آؤ یہ انعام سنیے. ثمرہ اخرویہ، جسمانیہ، کہ جسمانی طور پر اللہ تمہیں کیا نعمت عطا کرے گا. اللہ فرماتے ہیں جزاؤہم، بدلہ ان لوگوں کا، عند ربہم، ان کے پروردگار کے ہاں. اللہ نے خاص نسبت کی اپنی جانب. ان کا بدلہ ان کے رب کے ہاں کیا ہوگا؟ جنات عدن، ہمیشہ ہمیشہ کے باغات ہوں گے. تجری من تحتہا الانہار، جاری ہوں گی، بہتی ہوں گی، من تحتہا، ان کے نیچے، الانہار، نہریں، ان کے پاؤں کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی. اب نہریں کون کون سی ہیں؟ پیچھے آپ سبق میں سن چکے ہیں. شراب کی نہر، شہد کی نہر، دودھ کی نہر، میٹھے پانیوں کی نہر، یہ ساری کے سارے چشمے اور نہریں جاری ہوں گی جو جنتیوں کے نیچے سے گزر رہی ہوں گی. تختوں پر بیٹھے ہوں گے نا تکیے لگا کر، سورت واقعہ کے اندر ساری تفصیل آ چکی، آمنے سامنے لگا کر بیٹھے ہوں گے. خالدین فیہا ابدا، یہ ہے وہ انعام. ویسے پیچھے ہو چکا ہے. جنات عدن کہتے ہیں ہمیشہ کے باغات جو کبھی چھینے نہ جائیں. اللہ کہتے ہیں نہیں ابھی بندے کو سمجھ نہ آئی ہو شاید. ارے جنات عدن کے تشریح کر دوں، خالدین فیہا، ہمیشہ، خلود کہتے ہیں ہمیشہ رہنا، خالدین فیہا،
ہمیشہ رہنے والے ہوں گے اس جنت میں، آبدن ہمیشہ ہمیشہ۔ آبدن کا معنی بھی ہمیشہ ہے، خالدین کا معنی بھی ہمیشہ ہے۔ اللہ نے دونوں لفظ ایک جیسے لا کر تاکید کر دی ہے کہ ہمیشہ سے مراد ہمیشہ ہے۔ ہمیشہ ایک بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے 100 سال، 1000 سال، 10,000 سال، 1,00,000 سال، اللہ کہتے ہیں نہیں ہمیشہ ہمیشہ، اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہم سب کو نہیں کے اندر شامل فرمائے۔ تو یہ وہ جنت ہے، اللہ کہتے ہیں یہ سب سے بڑا انعام ہے۔ اور لوگوں اگر ساری زندگی، اس لیے تو میرے نبی نے فرمایا تھا اگر تمہارے جسموں کو آروں کے ذریعے چیر دیا جائے اور تم نے رب کے ساتھ شرک نہ کیا ہو، جب کل تمہیں جنت میں اللہ کی نعمتیں ملیں گی نا، حدیث کے اندر آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبق پڑھ رہے تھے ہم، کہ آپ نے فرمایا کہ ایک بندے کو لایا جائے گا جو دنیا میں بڑا نعمتوں کے اندر اس نے دنیا کے اندر گزاری ہوگی، بڑی عیش و عشرت میں زندگی گزار کے آیا ہوگا، اس کو ہوگا وہ جہنمیوں میں سے، اللہ اس کو صرف کہیں گے فرشتوں کو اس کو جہنم کا غوطہ لگایا جائے، جہنم کا غوطہ لگا کر فوراً باہر نکال لیا جائے گا۔ اللہ پوچھیں گے میرے بندے کبھی تو نے کوئی خیر دیکھی ہے، کوئی پچھلی زندگی میں کوئی خیر؟ حالانکہ وہ بندہ ہوگا جس نے دنیا میں دکھ دیکھا ہی نہیں ہوگا، وہ کہے گا میں نے تو کبھی خیر دیکھی ہی نہیں ہے، جہنم کا صرف نظارہ اس کے لیے اتنا کافی ہو جائے گا۔ اور ایک بندہ وہ ہوگا جس نے دنیا اس طرح گزاری ہوگی انتہائی قسم پرسی کی حالت میں، اللہ کہیں گے فرشتوں اس کو جنت کا صرف نظارہ کرواؤ، نظارہ کروا کے باہر لایا جائے گا، اللہ پوچھیں گے میرے بندے کبھی تیرے اوپر کوئی مشکل بھی آئی ہے، کبھی تو نے پریشانی میں زندگی گزاری ہے؟ وہ کہے گا یا اللہ کبھی پریشانی آئی نہیں ہے، جنت کی نعمت اتنی ہوگی وہ دیکھ کر ساری پریشانیاں بھول جائے گا۔ جنت کے حالات ایسے ہیں، اس لیے فرمایا کہ خالدین فیہا، اس کے اندر رہنے والا ہوگا۔ آئیے سب سے بڑا انعام سنیے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہم، جنہوں نے ایمان لایا، عقیدہ پختہ کیا، نیک اعمال کیے، آؤ اللہ تمہیں انعام دے رہا ہے، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ سب سے بڑا اعزاز جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ملا، پھر ہر اس جنتی کو ملے گا۔ جنت میں جنتی پہنچ جائیں گے نا، اللہ اوپر سے پوچھیں گے جنتیوں کچھ اور چاہیے؟ یا اللہ سب کچھ تو مل گیا۔ اللہ کہیں گے میں بھی ایک چیز باقی ہے۔ اچانک اللہ رب العزت اپنا دیدار کروائیں گے، سارے جنتی نوکھیں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیسے اللہ کو اتنا رش ہوگا؟ اللہ نے فرمایا جس طرح تم 14ویں کی رات بدر کی چاند کو دیکھتے ہو نا، 14ویں کی رات کسی کو کوئی تکلیف تو نہیں ہوتی، ہر بندہ اپنے گھر میں اکٹھا دیکھ سکتا ہے، اسی طرح تم اپنے رب کا دیدار کرو گے۔ پھر فرمایا اللہ کا جو سب سے بڑا انعام جنت میں ملنا ہے نا، وہ یہ، اللہ فرمائیں گے جنتیوں کچھ اور چاہیے؟ یا اللہ پاک اب اس سے بڑھ کر تو اور کچھ بھی نہیں چاہیے۔ اللہ کہتے ہیں ابھی ایک نعمت میری باقی ہے۔ اوپر سے اعلان ہوگا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ آج تم سے راضی ہو گیا ہے، اب ہمیشہ ہمیشہ اللہ تم سے راضی رہے گا، اللہ کبھی تم سے ناراض نہیں ہوگا۔ دنیا میں ہمیشہ یہی ڈر رہتا ہے نا کہ اللہ پتہ نہیں ناراض نہ ہو جائے، فرمایا دنیا کی جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ یہ عطا کرے گا، اللہم اجعلنا منہم ذالک۔ یہ کیوں ملے گا؟ یہ کس کو ملے گا؟ آخری آیت کا ٹکڑا سنیے، پوری آیت سورت کا خلاصہ نکل گیا۔ مستحق ان جنت کون ہوں گے؟ ذالک، یہ ساری کی ساری نعمتیں، یہ جنت اور رضا کے پروانے، لمن، اس بندے کے لیے ہیں، خاشیہ ربا، جو اپنے پروردگار سے ڈرتا رہا، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، ہر موقع پر، ہر جگہ پر، دنیا میں خلوت میں ہے، جلوت میں ہے، محفل میں بیٹھا ہے، دفتر میں بیٹھا ہے، کسی کام میں ہے، اس کے دل میں یہ بات ہے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور میرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، اللہ سے ڈرتا رہا۔ اللہ کہتے ہیں یہ ساری نعمتیں میں تمہیں دے دوں گا، اور اگر تم نے خدا نخواستہ خدا کو بلا دیا تو اللہ تمہیں بلا دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔